معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ: لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اسی دین پر جمے رہو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب۔ وما علینا الا البلاغ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے،
دل مقام رسول ہو جائے. چھیڑ دو ذکر سید عالم، چھیڑ دو ذکر سید عالم، رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے. در پہ حاضر ہے یہ ریاض حزین، در پہ حاضر ہے یہ ریاض حزین، چاکروں میں قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Question hour. Mr. Zubair Khan Wazir. Not present. Next question. Rai Hassan Nawaz Saab. یہ بزنس کے بعد اگر آپ پوائنٹ آف آرڈر بول لیں جی. اسد کیسر صاحب کا مائک کھولیں. یہ اس وقت یہ حال ہے، کویسچن آور شروع ہو چکا ہے اور پوری ہاؤس میں کوئی منسٹر موجود نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پر ان کا یہ رویہ ہے کہ یہ کس طرح اس پارلیمنٹ کو سنجیدہ لیتے ہیں. یہ بہت قابل مذمت ہے، اور میں آپ کی چیئر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ احتجاجاً 5 منٹ کے لیے اس اجلاس کو مؤخر کرے اور اس منسٹرز کو یہاں پروڈیوس کروائے. جی 1 منٹ دیکھ لیتے ہیں. اسد کیسر صاحب کل بھی ہم نے چیئر سے آیا تھا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو لکھیں گے کہ وزراء کی حاضری کویسچن آور میں کل بھی نہیں تھی اور آج بھی، اور یہ بھی طے ہو چکا ہے ایڈوائزری میں کہ سیشن جو ہے ٹائم پہ شروع ہوا کرے گا. تو آج بھی سیشن تقریباً اسی ٹائم پہ شروع ہوا ہے. تو اس کا میں
اس کا جواب دیں گے جناب عظیم تارڑ. نہیں، عظیم تارڑ صاحب کوئی ہے؟ ادروائز ویل ٹیک اے بریک ٹل. آپ کی عزت بحال ہے. جی پارلیمانی سیکرٹری ہیں اس کے؟ جی نہیں، اگر پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں تو پھر لیٹس بی ریزنیبل. ہیں اوکے اوکے. رائے حسن نواز صاحب سوال نمبر پڑھیں. سر بہتر تو یہ تھا کہ کچھ وقفہ کر لیتے، یہ تو مذاق ہے. نہیں پارلیمنٹری سیکرٹری تو ہے نا، تو وی کین کنٹینیو. یہ ٹائم ضائع تو نہیں کرنا نا اسمبلی کا. پلیز آپ سوال نمبر 186 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پوچھیں. جناب والا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اجرتوں کا مسئلہ ہے، یہ ایک ہمارے مزدور کا مسئلہ ہے، کسان مزدور کا مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں قوانین جس طرح بنتے ہیں ان پر جس طرح باقی جگہوں پر عمل نہیں ہوتا، اس پہ بھی 0% عمل ہو رہا ہے کہ کم سے کم اجرت مزدور کو ملے. اس پہ بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو میں یہ پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا اس میں انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، کوئی ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ جو مزدوروں کو ان کی کم از کم جو اجرت ہے حکومت نے مقرر کی وہ نہیں مل رہی، اس کے لیے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ان کے کیا ٹارگٹ ہے اور انہوں نے اس سلسلہ میں کیا اپنی ٹائم لمٹ رکھی ہوئی ہے؟ جی شکریہ. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کون جواب دے رہے ہیں اس منسٹری سے؟ پارلیمنٹری سیکرٹری. نہیں ابھی تو ادھر تھی. نہیں ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اوکے اوکے. نہیں ہم ابھی بریک لیتے ہیں جب تک کوئی ان کا آ جائے. 15 منٹ کا بریک.